اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام میرے دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ادارہ سراج منیر پاکستان کے زیر اہتمام قائم شدہ مدرسۃ القرآن کے شعبہ حفظ کلاس کے تجوید و قراءت کورس کا لیسن نمبر 20 اور میں محمد اویس قادری اسلمی۔ ناظرین اکرام، آج ہمارا جو 20واں سبق ہے وہ جو 8ویں حروف سے آگے دال سے شروع ہوتے ہیں۔ کل جیسا کہ لیسن نمبر 19ویں سبق کے اندر ہم نے حروف تہجی میں کون کون سی صفات لازمہ متضادہ اور غیر متضادہ پائی جاتی ہیں اس حوالے سے تفصیلاً ذکر کیا۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم، کیونکہ کل ہم نے خا تک پڑھا تھا، تو آج ہم وہاں سے آگے سٹارٹ کریں گے، شروع کریں گے کہ اب دال سے لے کے آج ہم طا تک، یعنی ٹوٹل ہمارے جو ہیں وہ 16 حروف ہو جائیں گے۔ 16 حروف تک آپ سمجھ جائیں گے کہ کس کس حرف میں کون کون سی صفات پائی جاتی ہیں۔ آج جو ہے وہ ہم دال سے شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ میں آپ کے نالج میں، علم میں یہ بات لانا ضرور چاہوں گا کہ کل ہم نے جو جیم کا ذکر کیا اس میں ہم نے چھٹی صفت قلقلہ کا ذکر نہیں کیا تھا، جبکہ میں نے برابر کا نشان نیچے دیا ہوا تھا۔ اگر آپ وہ لیسن کھول کے جو ہیں وہ غور سے توجہ سے دیکھیں گے بورڈ کے اوپر، تو وہاں پر قلقلہ کے نیچے جہاں پر قلقلہ نہیں ہوگا وہاں پر میں نے کراس کا نشان دیا ہے، اور جہاں پر جو ہے وہ قلقلہ ہوگا وہاں پر میں نے جو ہے وہ برابر کا نشان دیا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ نیچے جو ہے وہ قلقلہ کی صفت پائی جاتی ہے۔ تو کل ہم نے جو حروف پڑھے تھے 7، ان میں سے ہم نے 2 حروف ایسے پڑھے ہیں جس میں قلقلہ پایا جاتا ہے، وہ با اور جیم۔ با اور جیم 2 ہم نے کل حروف پڑھے جن میں قلقلہ پایا جاتا تھا۔ لہذا آج ہم دال سے شروع کریں گے، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ ادھر دیکھیے، آج دال سے لے کے طا تک ہم صفات لازمہ متضادہ اور غیر متضادہ کیا کریں گے، پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے اس چیز کو توجہ کے ساتھ سننا ہے، یہ جو لائن ہے نا، یہ لائن جہر، شدت، استفال، انفتاح، اسمات، 1 2 3 4 5 صفات لازمہ متضادہ کتنی تھی؟ 10 صفات لازمہ متضادہ کتنی تھی؟ 10۔ 5 کے لیے کیا تھی؟ ضد تھی۔ 5 کے لیے ضد تھی۔ اب یہاں پر جو میں نے لائن لگائی ہے، یہ صرف میں نے جو ہے یہ آپ کو بتانے کے لیے، تاکہ یہ منفرد نظر آئے، علیحدہ نظر آئے، مختص کیا ہے غیر متضادہ کو یہ لائن لگا کر، کیونکہ اس لائن سے پیچھے جو صفتیں آئیں گی وہ 5 ہی صفتیں ہوں گی، وہ 5 ہی صفتیں ہوں گی جو لازمہ متضادہ ہوں گی، وہ جو صفات لازمہ متضادہ ہوں گی۔ یعنی اس لائن سے پیچھے یہ جو 5 صفتیں ذکر ہوں گی، آپ نے بس یہ جان لینا ہے کہ یہ جو 5 صفتیں ہیں نا صفات لازمہ متضادہ، یہ 5 اس لیے ہیں کیونکہ 5 کی کیا ہے؟ ضد ہے۔ اور آگے یہ جو میں نے خصوصی طور پر 2 لائن لگا کر بیچ میں یہ جو صفات لکھی ہیں یہ غیر متضادہ ہیں۔ یعنی جب 5 صفات آپ ذکر کریں گے کہ اس حرف میں 5 صفتیں پائی جاتی ہیں، 5 صفتیں پائی جاتی ہیں، تو جب آگے چھٹی صفت کا ذکر کریں گے تو فوراً آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جب بھی چھٹی صفت کا ذکر ہوگا تو وہ غیر متضادہ صفت کا ہوگا۔ جب چھٹی صفت آئے گی تو وہ کون سی صفت ہوگی؟ اور پیچھے جو 5 ہوں گی وہ کون سی ہوں گی؟ لازمہ متضادہ ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اور آگے جو چھٹی ہوگی تو وہ لازمہ غیر متضادہ۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یعنی اب دال ہے نا، تو 5 اس کی صفتیں لازمہ متضادہ ہوں گی، اگر اس میں چھٹی صفت پائی جائے گی تو وہ کون سی ہوگی؟ غیر متضادہ ہوگی، نمبر 1۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے یہ سمجھنا ہے، اب یہ جہر، شدت، استفال، انفتاح، اسمات ہے، یہ 5 کیا ہیں؟ صفات لازمہ متضادہ ہیں۔ اب نیچے جو بھی ہے نا، یہ پہلی لائن میں جہر آئے گا یا ہمس آئے گا۔ یہ جو پہلی لائن ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑا سا لائن لگا کے، یہ پہلی، اس کے اوپر میں لکھتا ہوں پہلی، اور یہ دوسری، اس کے اوپر میں لکھتا ہوں دوسری لائن، یہ تیسری، اس کے اوپر میں لکھ دوں گا تیسری، اور یہ چوتھی لائن، اس کے اوپر میں لکھ دوں گا چوتھی، ٹھیک ہے؟ پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی، یہ جو 4 لائنیں ہیں نا، ان میں آپ نے صرف یہ سمجھنا ہے، پہلی بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یعنی کوئی بھی حرف آپ اس طریقے کے ساتھ جب صفات کو سیکھیں گے کہ اس حرف میں کون سی صفت پائی جاتی ہے، کون سی ناظرین اکرام نہیں پائی جاتی،
آپ نے بس اس چیز کو سمجھنا ہے، آپ کی آسانی کے لیے یہ میں ذکر کر رہا ہوں، وگرنہ کتاب تجوید کتاب کے اندر یہ صرف نقشہ بیان کیا گیا ہے، حروف کی صفات کا کیا بیان کیا گیا ہے؟ نقشہ، اور وہاں نقشہ بیان ہوا ہے، لیکن سمجھنا آپ نے پھر بھی کسی ماہر استاذ کے پاس ہی ہے۔ جب تک ماہر استاد سے آپ سمجھیں گے نہیں تو آپ کو لیسن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ میں نے آپ کی آسانی کے لیے بتا دیا ہے کہ جب پہلی صفتیں 5 ہوں گی نا وہ لازمہ متضادہ ہی ہوں گی، اور آخر میں جب یہ قلقلہ، تقریر، انحراف، صفیر، تفشی، استطالت کا ذکر آئے گا تو وہ کون سی ہوں گی؟ غیر متضادہ۔ یعنی 5 صفتیں جو ہوں گی وہ لازمہ متضادہ ہوں گی، چھٹی جب بھی ذکر آئے گا وہ غیر متضادہ ہوگی، اور غیر متضادہ جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد نہیں ہوتی، اور متضادہ جو آپس میں ایک دوسرے کی کیا ہوتی ہیں؟ ضد ہوتی ہیں۔ یہ تو بات آپ سمجھ گئے۔ دوسری بات آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ یہ جو پہلی لائن ہے نا، جہر، یہ جہر والی جو لائن ہے، اس میں 2 ہی صفتیں آئیں گی، یا جہر آئے گی یا ہمس آئے گا۔ پہلے نمبر پہ یا جہر آئے گا یا ہمس آئے گا۔ اگر دال میں جہر ہے تو آپ نیچے دیکھتے جائیں کس کس حروف میں جہر پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ذال میں بھی پایا جا رہا ہے، را میں بھی پایا جا رہا ہے، زا میں بھی پایا جا رہا ہے۔ 4 حروف ہیں، دال، لال، را، زا۔ بولیے میرے ساتھ، دال، لال، را، زا۔ یہ 4 حروف ہیں جن میں جہر پائی جاتی ہے۔ کیا پائی جاتی ہے؟ جہر۔ اب جہر پائی جا رہی ہے نا تو یاد رکھ لیجئے اس میں جہر ہی پائی جائے گی، ہمس نہیں پائی جائے گی۔ اب دال میں اگر جہر ہے تو ہمس نہیں ہے، اور اگر دال میں جہر ہے تو ہمس، یعنی ان 4 حروف میں اگر جہر ہے تو ہمس نہیں ہے۔ آگے نیچے شین، سین، شین، صاد، یہ جو 3 حروف ہیں ان میں ہمس ہے، ان میں کیا ہے؟ ہمس ہے، جہر نہیں ہے، کیونکہ یہ آپس میں ضد ہیں۔ اگر جہر ہے تو ہمس نہیں، اگر ہمس ہے تو جہر نہیں۔ سمجھ میں آگے بات؟ آگے دوسرے نمبر پہ یہ شدت ہے، یعنی یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں آسان الفاظ میں کہ یہ جہر جو ہے، یہ پہلی لائن، یہ جو ضدیں ہیں ساری، پہلی 5 صفتیں ایک دوسرے کے لیے کیا ہوں گی؟ ضد ہوں گی۔ اگر یہ جہر ہے نا تو اس کے نیچے اس کی ضد ہی آ سکتی ہے، رخاوت، استفال، انفتاح نہیں آ سکتی۔ یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے۔ پہلے نمبر پہ جہر ہے، پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ پہلی لائن میں۔ تو اگر یہ جہر ہے تو اب نیچے آپ نے پہلے میں یہی دیکھنا ہے، لال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا۔ اب یہ پہلی لائن آپ نے یاد کر لینی ہے۔ پہلی لائن کیا کر لینی ہے؟ یاد کر لینی ہے کہ اب دال، زال، را، زا، 4 حروف میں جہر، ہمس نہیں ہے، جہر ہے، ہمس نہیں ہے۔ آگے سین، شین، صاد میں 3 حروف میں کیا ہے؟ ہمس ہے، جہر نہیں ہے۔ آگے ضاد اور طا میں کیا ہے؟ جہر ہے اور ہمس نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، آگے آ جاتی ہے شدت۔ اب شدت کی ضد جو ہے وہ کیا ہے؟ رخاوت۔ تو اب اس میں رخاوت اور شدت اور توسط ہی آئے گا۔ جیسے کہ توسط کسے کہتے ہیں؟ شدت اور رخاوت کی درمیانی حالت کو کیا کہیں گے؟ توسط، متوسطہ کہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ دوسری لائن میں شدت کی ضد رخاوت اور توسط ہی آ سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ضد نہیں آ سکتی۔ تیسری لائن میں استفال کے ساتھ استعلاء کی ضد آ سکتی ہے، اور کوئی ضد۔ چوتھی لائن میں انفتاح کی ضد اطباق آ سکتی ہے، اور کوئی ضد۔ اسی طرح اس 5ویں لائن میں اسمات کی جو ضد ہے اذلاق وہ آئے گی، اور کوئی صفت نہیں آئے گی۔ 1 2 3 4 5 اپنی ہاتھ کے پوروں کے اوپر آپ نے یہ گن لینی انگلیوں کے اوپر، 1 2 3 4، 1 2 3 4، یہ 4 اور 5ویں لائن، یہ 5 لائنیں جو ہیں وہ صفات لازمہ متضادہ کی ہیں۔ پہلی لائن میں جہر کے ساتھ ہمس آ سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی جو ہے وہ باقی 9 صفات میں سے کوئی صفت نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے؟ جہر آئے گی یا ہمس آئے گی، ہمس آئے گا یا جہر آئے گی۔ ہمس اور جہر کے سوا پہلی لائن میں کوئی صفت نہیں آئے گی۔ دوسری لائن میں شدت، رخاوت، توسط آئے گی، اس کے علاوہ کوئی ضد۔ تیسری لائن میں انفتاح، استفال، استعلاء کی ضد آئے گی، اور کوئی ضد نہیں آئے گی۔ اس طرح چوتھی لائن میں انفتاح، اطباق، یہ ضد آئے گی، کوئی اور ضد نہیں آئے گی۔ یہ لائن وائز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ کے لیے سیکھنا اور سمجھنا کیا ہو جائے؟ آسان ہو جائے۔ سمجھ میں آگے کہ نہیں آئی ہے؟ پہلی لائن میں جہر کے ساتھ ہمس آئے گی، اور کوئی صفت۔ دوسری لائن میں کیوں؟ شدت، رخاوت، توسط۔ تیسری لائن میں استفال،
اور چوتھی لائن میں اطباق، اور پانچویں لائن میں بس آپ نے لائنوں کو یاد رکھنا ہے اور آپ نے فوراً اس کا کیا کر دینا ہے، جواب دے دینا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ سمجھ لیا دال میں 5 صفتیں پائی جاتی ہیں، بلکہ چھٹی بھی پائی جاتی ہے، قلقلہ. جہر، شدت، استفال، انفتاح، اسمات، قلقلہ. دال میں کتنی صفتیں پائی جاتی ہیں؟ 6. کتنی؟ کون کون سی؟ جہر، شدت، استفال، انفتاح، اسمات، قلقلہ. شاباش. زال میں کتنی پائی جاتی ہیں؟ 5. قلقلہ کوئی نہیں ہے. جہر، رخاوت، استفال، انفتاح، اسمات. را میں کتنی ہے؟ 6. 7 ہیں. 7 صفات پائی جائیں گی. نمبر 1 جہر، توسط، استفال، انفتاح، اذلاق، تقریر، انحراف. زا میں کتنی پائی جائیں گی؟ 6. جہر، رخاوت، استفال، انفتاح، اسمات، صفیر. سین میں کتنی پائی جائیں گی؟ 6. ہمس، رخاوت، استفال، انفتاح، اسمات، صفیر. شین میں بھی 6. صاد میں بھی 6. ضاد میں بھی 6. طا میں بھی 6. یعنی آج کے حروف میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 آج کے 9 حروف میں صرف ایک کو چھوڑ کر باقی 8 حروف کے اندر 6 صفات پائی جائیں گی. باقی 8 حروف کے اندر آج آپ نے ٹوٹل 16 حروف پڑھ لیے. لیسن نمبر 19 کے اندر آپ نے کتنے حروف پڑھے؟ 7. ان 7 حروف میں آپ 2 کو نکال لیجئے، با اور جیم کو. باقی پیچھے کتنے رہ گئے؟ 5. یعنی جو لیسن نمبر 19 میں 7 حروف کی آپ نے صفات پڑھی، اس میں اگر آپ 2 نکالیں با اور جیم کو تو باقی 5 میں 5 صفتیں پائی جائیں گی. با اور جیم 2 ایسے حروف ہیں جن میں 6 صفتیں پائی جائیں گی. اور آج کے لیسن نمبر 20 کے اندر جو 9 حروف ہیں، ان 9 حروف میں سے ایک کو نکالیں. کس کو؟ زال کو. زال کو نکالیں گے تو باقی دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا 9 حروف کے اندر آپ 6 صفات ایک نکال کے باقی 8 حروف کے اندر آپ کتنی پڑھیں گے؟ 6 صفتیں پائی جائیں گی. بات میں آئی ہے کہ نہیں پیارے بچوں؟ بات میں آئی ہے نا؟ یعنی 9 حروف ہیں آج کے سبق میں، تو ایک کو نکالیں باقی 8 حروف میں 6 صفتیں پائی جائیں گی. صرف ایک ذال ہے جس کے اندر کیا پائی جائے گی؟ 5 صفتیں پائی جائیں گی. تو آج آپ نے بس یہی سیکھنا تھا. صاد کے اندر ہمس، رخاوت، استعلاء، اطباق، اسمات اور صفیر. ضاد میں جہر، رخاوت، استعلاء، اطباق، اسمات، استطالت. اور طا میں جہر، شدت، استعلاء، اطباق، اسمات اور قلقلہ. تو لہٰذا آج کے سبق میں لیسن میں آپ نے 6 صفات یعنی غیر متضادہ کا بھی ذکر جو ہے وہ ساتھ میں پڑھ لیا ہے. پہلے تو آپ نے صرف قلقلہ کا ہی پڑھا تھا، اور قلقلہ کی 6ٹھی صفت دال میں پائی جاتی ہے، اور باقی را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا. اب اس میں طا میں بھی قلقلہ ہے اور دال میں بھی قلقلہ ہے. لہٰذا 2 حروف کو نکالے تو باقی پیچھے رہ جاتے ہیں 7. 7 حروف میں 6 صفتیں پائی جاتی ہیں. ان میں تقریر بھی آ گئی، انحراف بھی آ گئی، صفیر بھی آ گئی، تفشی بھی آ گئی، صفیر بھی آ گئی، استطالت بھی آ گئی. تو لہٰذا ناظرین کرام آج کے لیسن میں آپ نے 9 حروف پڑھے. ان 9 حروف کے اندر کون کون سی صفات 5 پائی جاتی ہیں، لازمہ متضادہ کتنی ہیں اور غیر متضادہ کتنی پائی جاتی ہیں، یہ ساری ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ لائن وائز میں نے آپ کو جو ہے وہ سمجھا دیا ہے. اگر جہر ہے تو ہمس نہیں، ہمس ہے تو جہر نہیں. یعنی پہلی 5 صفتوں میں ضدیں پائی جائیں گی، اور آخری جو 6ٹھی لائن ہے نا، اس 6ٹھی لائن کے اندر صرف غیر متضادہ جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے وہ صفتیں پائی جائیں گی. انشاءاللہ العزیز اگلے لیسن میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے محمد ویس قادری اسلمی کو، اور زیادہ سے زیادہ اس پیج کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچتا رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.